لیٹس اسٹارٹ آور سیکنڈ پارٹ. اور پہلے جو ابھی ہم نے سارا ڈسکس کیا ہے اس میں کوئی بھی کوشچن وہ آپ کر لیں اینڈ دین وی ول موو فارورڈ. کوئی بھی سوال ہے لاسٹ پارٹ سے تو وہ آپ پوچھیں اینڈ دین ہم آگے چلتے ہیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جہاد میں فیمیل کا اتنا ہی پارٹ ہے جتنا میل کا، اور مطلب ان پہ بھی اتنا ہی فرض ہے. جی فیمیل پہ بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا میل پہ ہے، بٹ ٹائپ آف جہاد ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، جو فیمیل ہیں ان میں ان کا جہاد یہ ہے کہ وہ مجاہدوں کو ریڈی کریں. ٹھیک ہے، وہ اپنے ان گھر میں رہ کر جہاد کریں، اپنے خاوند کو اپنے بچوں کو مجاہد بنائیں، یہ ان کا جہاد ہے. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو آنسر مل گیا ہوگا آپ کا. اور یہ بھی ہے نا کہ وہ وارز وغیرہ جنگوں میں وہ جو پانی وغیرہ ان کو دیتے ہیں. جی اور وہ تو جنگ کے ٹائم پہ اس کے حساب سے فرض ہوتا ہے، اگر نہ ہاں جی ٹھیک وہ ٹھیک. سچویشنل. چلیں لیٹس جسٹ اسٹارٹ اور ٹاپک سر ملٹری. جی جی میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب آج کے وقت میں اتنا مشکل ہو چکا ہے خود کو ہی یہ چیز سمجھانا. مطلب ایک چیز کو آپ اچھا جاننے کے باوجود بھی نا آپ خود کو ہی قائل نہیں کر پاتے کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. مطلب ایک دو دن ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کر چل سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن ہمارا مائنڈ ایسا سا بن جاتا ہوتا ہے. مطلب اتنا سا شیطان شاید اتنا کور کر لیتا ہے ہمیں خود میں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اب تیسرے دن ہم اسی شیڈیول کو کیسے فالو کریں. ایکچوئل میں یہ شیطان کور نہیں کر لیتا ہے، ایکچوئل میں ہم خود اتنا کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا یہ حل ہے کہ کم سے کم اپنی جو مشغولیات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. مطلب جو ڈی ٹریک کرنے والی چیزیں ہیں نا ان کو اپنی لائف سے نکال دینا چاہیے. فار ایگزامپل آج کل زیادہ تر سب سے بڑا جو ڈی ٹریکنگ فیکٹر ہے وہ سوشل میڈیا کا یوز ہے. انسٹا، فیس بک، واٹس ایپ، یہ ان چیزوں کا استعمال ہے. ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہم نے فار ایگزامپل ایک بندہ ریلز دیکھنے بیٹھا ہے تو 2-3 گھنٹے وہ ریلز ہی دیکھتا رہے گا، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، بٹ وہ دیکھتا رہے گا، اس کو ایڈکشن ہو چکی ہے. تو جس طرح سے الکوہل ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے. سو بلیو می، اگر میں مفتی ہوتا نا میں سوشل میڈیا کا استعمال بھی حرام کہہ دیتا. کیوں؟ الکوہل کے بھی فائدے ہیں بٹ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا اس سے بڑی ایڈکشن ہے اور اس کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور اب اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں، میں ابھی جو ہمارا آپ لوگوں میں سے ڈونٹ نو کون کون مینٹل کیپٹل والا وہ لے رہا ہے کورس، یہ بات میں نے کافی ڈیپ کی جو آپ میں سے ہوپ سو کسی کو سمجھ ابھی نہ آئے، بٹ ان اپ کمنگ 10 ایئرز 15 ایئرز میں آپ کو بصیرت سے بتا رہا ہوں کہ زمانہ چینج ہو جائے گا. جو لوگ سوشل میڈیا کا اس ٹائم پہ یوزرز ہیں نا سب سے بڑے، وہ سب سے بڑے لوزرز ہوں گے آنے والے 10 سالوں میں. اور جو لوگ جتنا سوشل میڈیا سے اس ٹائم پہ دور ہیں وہ اتنا ونر ہوں گے آنے والے 10 سالوں میں. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ امام مہدی کیوں آ کے تلوار سے جنگ کریں گے، کیوں گھوڑوں کا استعمال ہوگا، کیوں دجال اپنے کیا کہتے ہیں گدھے پہ آئے گا. اتنی ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے، ایٹم بامز ہیں سب کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے. تو امام مہدی نے آ کے ایٹم بام کا یوز کیوں نہیں کرنا؟ وائی
he needs swords and like horses. اور کیوں یہودیوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے تو ان کے مسیحا نے کیوں گدھے پہ آنا، اس کا گدھے پہ آنا ضروری کیوں؟ اب اس پہ بہت ساری، یعنی یہ بہت ڈیپ ٹاپک اوپن ہو جائے گا، بٹ ان شارٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے اعمال میں کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اسمارٹ گولز سیٹ کریں. اسمارٹ گولز مین اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل اینڈ آر اسٹینڈ فار، یہ 5 چیزیں اسمارٹ گولز میں نا، SMART: اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل اینڈ ریلیونٹ، اینڈ ٹی سے ایک اور چیز آتی ہے. یہ اپنے گول سیٹ کریں اینڈ کنسسٹنٹ رہیں. ہاں، ٹائم باؤنڈ، اور کنسسٹنٹ رہیں، تھوڑے اعمال کریں. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مستقل جو ثابت قدمی سے اعمال کیے جاتے ہیں نا، وہ پسند ہیں، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جتنی بھی ڈی ٹریک کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے مثال دی سوشل میڈیا، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے ایک ہی دفعہ نکالنا پاسبل نہیں ہے، بٹ اس کو منیمم سے منیمم کر دیں. ٹھیک ہے، اور اپنا زیادہ تر ٹائم پروڈکٹیو گزاریں. ٹھیک ہے، اور یہی حل ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ اپنے جب تک آپ کے پاس گولز نہیں ہوتے تبھی ایسا ہوتا ہے. گول سیٹ ہوگا تو پھر یہ پرابلم نہیں آتا. یعنی اس حساب سے آپ اپنے گول سیٹ کریں اکارڈنگ ٹو اسمارٹ ایمان کو، گولز. اگر ایمان کو مضبوط کر لیا جائے تو ان تمام تر چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کو مضبوط کرنے کا کوئی ایک طریقہ بتا ایمان دینا. مضبوط ہی قربانی سے ہوتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اوکے. ایمان قربانی کے علاوہ نہیں مضبوط ہو سکتا. ایمان کبھی بھی کتابیں پڑھنے سے مضبوط نہیں ہوگا، کبھی بھی کسی بھی چیز سے مضبوط نہیں ہوگا سوائے قربانی کے. قربانی دینی پڑے گی. کس چیز کی؟ جو آپ کا سب سے عزیز ہے، چاہے وہ آپ کی لیزینس ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی چیز ہو، جو آپ کی سب سے عزیز چیز ہے اس کی قربانی مانگتا ہے آج کل تو ایمان. صرف موبائل ہے. ہاں، تو اس کی قربانی دے دیں. جی جی بالکل. ایمان کے لیے سب سے ضروری جو ہے عشق مصطفیٰ کا فروغ ہے. جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین ہر معاملے میں نہیں کریں گے زندگی کے، تو پھر ہم اس وقت تک نہ پکے مومن بن سکتے ہیں، نہ ہم قربانی دینے والے مرحلے پر پہنچ سکتے ہیں. سب سے پہلے عشق مصطفیٰ کی فروغ ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر باقی معاملات آگے چلیں گے انشاءاللہ. عشق مصطفیٰ بھی ڈاکٹر صاحب قربانی سے ہی پیدا ہوتا ہے، بغیر قربانی کے وہ نہیں آ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی قربانی تو وہی ہے نا، جو آپ عشق مصطفیٰ کریں گے اور اس کو فروغ دیں گے اور چاہیں گے کہ اس راستے پہ چلیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس طرح پہ چلیں، تو پھر ہر روز ایک قربانی ہوگی، ہر معاملے میں قربانی ہوگی، تب جا کے اس راستے پہ چل پائیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے. بالکل، تو وہ میں نے کمپیکٹ آنسر دیا، قربانی ہر اس چیز کی جو شریعت کے اگینسٹ، تو شریعت کے اگینسٹ نہیں، جو آپ کو سب سے عزیز ہو اس چیز کی قربانی دیں گے تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام محبتوں سے زیادہ نہ ہو جائے. تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی بیسیکلی ایمان ہے، اور وہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ وہ قربانی سے ہوتی ہے. کن چیزوں کی؟ مال کی قربانی ہو گئی، جائیداد، یہ اپنا بیٹوں کی قربانی، مطلب اولاد کی قربانی آ گئی، اپنی خواہشات کی قربانی آ گئی، یہ ان چیزوں کی قربانی. ان چیزوں کو قربان کرنے سے جو ہے نا وہ ایمان نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آنسر ہو سو آپ کا مل گیا ہوگا. جی قمر خان. السلام علیکم. جی سر، ماشاءاللہ آپ نے اچھا بیان کیا جتنا میں سن پائی، لیکن یہاں پر آپ نے فرمایا کہ ایمان علم سے یا پڑھنے سے یا کسی چیز سے نہیں آئے گا بلکہ قربانی سے آئے گا. تو قربانی کا جذبہ کیسے آئے گا؟ قربانی کا جذبہ کیسے آئے گا؟ قربانی کا جذبہ آئے گا، اس کا ایک سورس، سب سے جو بڑا سورس ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وہ صحیح علم حاصل کرنا. صحیح علم،
یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ علم، ٹھیک ہے. اب وہ علم کیا ہے وہ میں جتنا پاسبل ہے اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ وہ علم وہ ہے جو اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ پہ فرض ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ابھی بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، تو اس پہ نماز کا علم حاصل کرنا 1 سال کے بچے پہ، 2 سال کے بچے پہ فرض نہیں ہے، 3 سال کے بچے پہ، 4 سال کے بچے پہ. ایک پرسن ہے اس پہ زکوٰۃ ابھی فرض، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، تو جب اس کے پاس مال آئے گا تبھی اس پہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا. اسی طرح حج ہے، جب اس کے پاس حج کی استطاعت ہوگی تب وہ حج کے فرائض کے بارے میں جانے گا، وہ اس پہ فرض ہوگا. تو اسی طرح یہ ٹائم ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، ایک تو علم میں نے ابھی پچھلے پارٹ میں ڈیفائن کیا نا کہ ایک علم ہے جو سب پہ چاہے کوئی بھی ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ میں مائک میوٹ کر دوں، شکیل رضا ڈسٹربنس آ رہی ہے اندر. میوٹ ہو گیا، چلے. تو وہ علم کیا ہے، وہ آپ کی ایک اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی کہ آپ دیکھیں وہ علم کیا ہے کہ جو آپ کے کہہ لیں کہ یہ قربانی کے راستے میں نا رکاوٹ آتا ہے. وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ میں قربانی کا جذبہ نہیں ہو سکتا. ہم نے آج کے دور میں یہی تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو لاکھوں علماء موجود ہیں قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، پھر بھی کیوں نہیں ہے قربانی کا جذبہ، کیوں نہیں ہے وہ ایمان، کیوں کمزوری ہے ایمان کی؟ کیونکہ قرآن و سنت کا علم اصل میں ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے، اور قرآن و سنت پڑھ کے آپ میں جو ہے وہ کہ قربانی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا. قرآن و سنت پورے کے پورے بات کر رہا ہوں ان جنرل، اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو اصل کہہ لیں کہ اس کا مقصد ہے قرآن کا اور حدیث کا، جو ہر ایک پہ فرض ہے، اور جو فقیہوں جو آج کل کے عالم دین ہیں ان کو بھی نہیں آتا، جو آج کل کے یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں ان کو بھی نہیں آتا. تو وہ علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ علم کیا ہے اس پہ ہمارا پورا کم از کم ابھی 5-6 گھنٹے کا بن گئی ہے سیریز، آگے بھی ڈیلی اپلوڈ ہوتا رہتا ہے. وہ ہم آپ کو دے دیں گے، اس کو آپ ڈیپلی جتنا مرضی ریسرچ اس پہ کریں، ہر اینگل سے دیکھیں، وہ علم فرض ہے، ٹھیک ہے. اور وہ قرآن و حدیث کا ہی علم ہے، بٹ ناٹ کمپلیٹ قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، کہ جو ہر ایک عام مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب اس میں بہت ساری آراء پائی جاتی ہیں کہ وہ علم، یعنی جو تصوف والے ہیں وہ کہیں گے صوفیاء والا علم، جو قرآن و سنت کے عالم ہیں وہ کہیں جی وہ علم، جو یہ علم کلام والے ہیں مناظرہ کرنے والے وہ کہیں گے وہ علم. اس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ان شارٹ کر کے کہ کون سا علم فرض ہے اور وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. وہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ہماری پوری ٹارگٹ ہے کہ 30 گھنٹے کی 30 آورس کی ٹوٹل سیریز ریڈی ہو رہی ہے. تو وہ سر آپ انشاءاللہ نے اس کا ایک ورڈ میں کیا بولا تھا، کون سا علم؟ اینڈ پہ سمجھ نہیں آئی تھی وہاں سے. علم ہاں جی، کلام. ایک مطلب علم کلام. یعنی جیسے غصہ، حسد، تکبر، ریاکاری، یہ چیزیں ہیں قربانی کے رستے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا جب تک علم نہیں ہوگا نا کیسے یہ بنتی ہیں، کیسے ان سے جان چھڑانی ہے، یہ علم، ٹھیک ہے. تو ہوپ سو آپ کو آنسر ملا ہوگا قربانی کا جذبہ کیسے پیدا ہونا ہے، اس علم کو حاصل کر کے جو ہر ایک پہ فرض ہے. جی قمر آپ. جی سر بہت شکریہ. جی سر اصل میں بہت شکریہ آپ کا. اصل میں اسی پوائنٹ کا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی کہ بنیادی بات پھر وہی آ گئی علم والی. تو کبھی بھی ہم علم کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ علم جو ہے، شعور جو ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کو علم آئے گا، جب آپ کو شعور آئے گا، اسی سے آپ کو اطاعت آئے گی، اطاعت سے آپ کو عشق آئے گا، عشق سے آپ کو قربانی کا جذبہ آئے گا. ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے
کہ وہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر ناکافی ہے، اور عمل جو ہے وہ علم کے بغیر ناکافی ہے. اس لیے ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ساتھ ہی سر میں دوسری جو آپ کی بات ہے اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے آج کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اہل علم کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ تفریق ہمیں کرنی ہوگی علم سو اور علماء حق اور علماء سو کی. تو بے شک اس وقت علماء حق بہت کم ہیں لیکن ہیں، موجود ہیں، اور علماء حق کی اگر ہم ادب نہیں کر رہے یا ان کے ذریعے دین کو نہیں سیکھ رہے، نہیں جان رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اسلام کا ادب نہیں کر رہے. البتہ میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ آج کل وہ علماء نہیں رہے اور علماء کے اندر وہ عمل نہیں رہا جو ہونا چاہیے. اور دوسری اس میں ایک بڑی مین بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم نے ہر شخص کو عالم سمجھ لیا، ہم نے ہر داڑھی والے کو عالم سمجھ لیا، ہم نے ہر پگڑی والے کو عالم سمجھ لیا. ہر اس شخص کو جو امام مسجد بن گیا، جو خطیب بن گیا، جس کو زوردار دھواں قسم کی تقریر آ گئی، ہم نے ان کو عالم سمجھ لیا. تو ہمارے سمجھنے کے اندر بھی غلطی ہے کہ اصل میں علماء ہیں کون اور علماء کی تعریف دین نے کیا کی ہے. بس یہی آپ کا توجہ دلانا مقصود تھی کہ علم جو ہے اس سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، ہاں لیکن ہم اس علم کی بات کریں گے جو ہمیں عمل کی طرف لے کے جائے، اور یقیناً علم جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے ہم سے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی وہی میں نے کہا تھا بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو شارٹ کر کے بتا رہا تھا کہ جو میں نے علم کی ٹرم یوز کی تھی نا کہ ہر جو علم ہے نا اس سے قربانی کا جذبہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. وہ جو ایک اسپیسیفک ٹائپ کا علم ہے نا صرف وہی قربانی کا جذبہ کرتا ہے. وہ اسپیسیفک ٹائپ کا کون سا علم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، اس کے میں آپ کو ابھی یہ سیریز کا پورا لنک دے دیا جائے گا، آپ وہ سکون سے بیٹھ کے ڈیلی کا ایک لیکچر سنیں، انشاءاللہ بہت سارے کنسیپٹ اس میں کلیئر ہوں گے. سو نیکسٹ کوشچن فراز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے علم کے بارے میں ڈسکس کیا، وہ تھوڑا سا سمری بتا دیں کہ کون سے علم ہے. باقی میں نوٹس دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سے علم پڑھتے ہیں، اس کی ضرورت سے سمری بتانا. جزاک اللہ. اوکے سمری اس کی سمری یہ ہے کہ ٹوٹل ان چیزوں کا علم حاصل کیا جائے، میں نے ویسے آلریڈی کنکلوڈ کیا ہے کہ جو آپ کو ہلاک کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے. علم آخرت، بیسیکلی علم آخرت کہ آخرت میں کیسے چیزیں ورک کرنی ہے نا، آخرت میں کیسے ٹرانسلیشن ہونی ہے ہمارے اعمال کی، وہ علم حاصل کیا جائے. اس میں اب جو برے اخلاق ہیں ان کا علم حاصل کیا جائے، اور جو ان کا سولوشن ہے ان کا علم حاصل کیا جائے. سب سے پہلے اور سب سے ضروری علم یہ ہے علم دین میں. اس کے بعد پھر ڈائمینشنز اوپن ہیں، کوئی چاہے مناظر بن جائے، کوئی چاہے فقیہ بن جائے، کوئی چاہے خطیب بن جائے، وہ بعد کی بات ہے. پہلے یہ چیز آئے گی. جی فراز آنسر آپ کو ملا ہے؟ جی سر جزاک اللہ. اوکے چلیں ناؤ ویل ڈسکس دی آرٹ آف وار. سو ملٹری لیڈرشپ اسلام، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریکاگنیشن آف پوٹینشیل. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایز اے لیڈر سب سے پہلی سب سے بڑی ایک خوبی تھی، یہ پہلے میں ایک کیا کہتے ہیں وہ کلیئر کر دوں بات کہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ سارے ہم نے سیرہ سے اٹھائے ہیں، بٹ ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ نہیں نکلے گا. مطلب جتنی پاسبلٹی تھی پوائنٹس نکالنے کی وہ ہم نے نکال لیے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس سے ہم یعنی کہ ہماری اس تک نظر، ہمارے اس تک سوچ نہ گئی ہو. تو اس میں یہ پہلی چیز ہے لیڈرشپ میں کہ ریکاگنیشن آف پوٹینشیل، کہ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنے فالوورز کے پوٹینشیل کو جانتا ہوتا ہے. کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو ٹرین کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ کون سا میرا صحابی کس پوٹینشیل کا ہے، میں نے کس کو کس جگہ پہ جو ہے وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پہ حضرت اسامہ مطلب اپنے غلاموں کو بھی سرداروں کا بھی
حکمران مقرر فرمایا، امیر مقرر فرمایا، ٹھیک ہے، ملک شام کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا، حالانکہ وہ بھی 9 عمری میں بھی تھے، غلام زادے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی کمان میں بہت جید صحابہ کرام تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنگ احد کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج میں اپنی تلوار نہ کسی بہادر کو دینا چاہتا ہوں، کون اس کا حق ادا کرتا؟ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ تلوار اسے مل جائے، اس اعتماد کا اسے اہل سمجھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنی تلوار کس کو عطا فرمائی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر وہ پورا بھی اترے۔ اسی طرح جنگ موتا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کے نام تجویز فرمائے کہ ایک کے بعد ایک سپہ سالار ہوں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسی طرح صحابہ منتظر تھے کہ آج جو ہے نا حضور انہیں پرچم عطا کریں گے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ اگر اس ٹائم پہ حضرت علی آشوب چشم میں بھی مبتلا تھے، اس کے باوجود پرچم انہیں عطا کیا گیا، تو تاریخ انہیں فاتح خیبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب اس کے برعکس جن صحابہ میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر ان کے مطابق، ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں ذمہ داریاں دی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی درخواست کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاکم مقرر نہیں فرمایا۔ تو پہلی چیز جو آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے وہ ریکگنیشن آف پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک لیڈر کے رول پہ ہیں، آپ ایک ٹیچر کے رول پہ ہیں، آپ کے انڈر 30 40 50 اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو آپ کو ہر ایک کا پوٹینشیل تو پتا ہو کہ آپ نے کس کو کہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا نا، آپ ایک اسٹرانگ ٹیم، ایک اسٹرانگ جماعت ریڈی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں نا، جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے جماعتوں کا، نئی سے نئی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم اسلامی ہے یا جماعت اسلامی ہے، اب اس میں جو گیپ آتا ہے نا، وہ اس جگہ پہ گیپ آ جاتا ہے، ریکوگنیشن آف پوٹینشیل پہ یہ خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ جو ایک امیر ہے اور ایک جو ممبر ہے اس میں گیپ بھی بہت زیادہ ہے۔ امیر کو اپنے ہر ممبر کا علم نہیں ہے، جو بھی اس کی جماعت میں آ رہا ہے اس کے پوٹینشیل کا اسے علم نہیں ہے، اور جو سٹریٹ لیول پہ امیر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ اس گلی یا اس ایریے کا امیر ہے، وہ اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ پوٹینشیل لوگوں کا پہچان سکے، اسے تو اپنا پوٹینشیل نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ چیز نا سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی اور اپنی ٹیم میں ڈیولپ کرنی، کہ کل کو آپ کے جو سکسیسرز ہوں، جو آپ کے بعد اس قوم کو سنبھالنے والے ہوں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تبھی آپ صحیح استعمال کر سکیں گے لوگوں کا دین کے لیے۔ دوسری چیز کہ ایک لیڈر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہمیں دوسری جو نمایاں صفت ہے وہ شجاعت کی ہے، بہادری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ میں سے سب سے بہادر تھے۔ مطلب ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب ہجرت کر کے آئے تھے نا مدینہ میں، تو شروع کے دنوں میں ایک رات کو نا کفار کی جانب سے حملے کا خطرہ محسوس ہوا، تو ایک شور سا اٹھا، صحابہ گھبرا کے باہر نکلے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے گھوڑے کے اوپر، وہ جو سیٹ کے لیے ہوتا ہے نا، کیا اس کو بولتے ہیں، وہ بھی نہیں تھا، گھوڑے کے اوپر ویسے ہی سوار ہوئے اور تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی اور واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تھریٹ کو وہ سسپیکٹ کر لیتے تھے، پہلے ہی فلٹر کر لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب سے حسین، جمیل اور دلیر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوری روایت ہے نا، ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا تو آپ سب اس کی جانب دوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے کہ صورتحال کی خبر بھی لے آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کے جو ہے نا ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اور تلوار آپ کی گردن میں لٹک رہی تھی، اور آپ لوگوں سے فرماتے تھے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور غزوہ احد میں، حنین میں، جب اسلام کے لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے نا صحابہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جرت کا مظاہرہ کیا، دشمنان اسلام کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھام لی کہ آپ مزید آگے نہ بڑھیں،
اور صحابہ فرماتے کہ ہم جنگ میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ڈھونڈتے ہوتے تھے کہ ہم ان کی پروٹیکشن میں آتے ہوتے تھے. تو اتنی بہادری ایک لیڈر میں، ایک جو مین رول پہ ہے نا اس میں ہونی چاہیے. تھرڈ تھنگ از اکوالٹی، مساوات. اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں، اپنے سپاہیوں میں عملی نظری طور پہ مساوات قائم کرنا ایک غیر معمولی بات ہے. اور اسلام تو آدم کی اولاد میں کسی بھی طبقاتی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا، رنگ و نسل کی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسلام نے ایسا سسٹم دیا ہے کہ جو ان تمام بتوں کو نا پاش پاش کر دیتا ہے، کہ جس کی نہ پہلے تاریخ ملتی ہے اور نہ قیامت تک کسی اور سسٹم میں ہمیں ملے گی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کی مثال قائم کی، مطلب دیکھا لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین مخلوق اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، کھانا پکانے میں، ایندھن بنانے میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں نا حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ بھی شریک تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی باری پر سوار ہوتے تھے، تو صحابہ کرتے یا رسول اللہ آپ ہماری باری بھی لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ پیدل چل سکتے ہو اور نہ ہی میں ثواب کا تم سے کم محتاج ہوں. اور پھر غزوہ خندق میں جب صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے تو ان پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا ہٹایا نا تو آپ کے پیٹ پر بھی فاقے کے باعث پتھر بندھا ہوا تھا. دنیا کا کوئی کمانڈر ایسی ایکوالٹی نہیں قائم کر سکتا. یہ مساوات محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے دلوں کو مسخر کیا. اس طرح سے دلوں کی تطہیر ہوئی کہ صحابہ پاکیزگی، طہارت، تقوی کے پیکر بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے ہوتے تھے کہ ایک اجنبی شخص کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس اجتماع میں سے نبی کون ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوتے تھے، اپنے ہاتھ سے. صحابہ اصرار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. تو یہ ایکوالٹی قائم کرنا بہت ضروری ہے اپنے کلسٹر میں. آج ہم دیکھتے ہیں کسی کو تھوڑا سا بڑا رول مل جاتا ہے تو وہ اس کے تو پروٹوکول ہی اور ہوتے ہیں، اس کے نخرے ہی اور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے، وہ تو حد تک سمجھتا ہے اپنی فالوور کے لیول پہ آنا. تو یہ چیز جب تک نہیں ہے قائم ہوگی ہمارے اندر، جتنے بھی اسلامی جماعتیں ہیں ان کے اندر، تو وہ سیرہ جو پرسپیکٹیو دے رہا ہے نا وہ نہیں بلڈ ہوگا. تب تک ویسا چینج، ویسی جماعت بھی ریڈی نہیں ہوگی. اور پھر چوتھی چیز فراست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت فراست رکھتے تھے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فراست ہے یہ مومن کا کہہ لیں کہ سب سے اچھی کوالٹی ہے فراست کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ہمیں ایسا ملتا ہے ان کی زندگی میں، ان کی سیرہ میں، کہ بہت سارے ایسے کام ہوئے کہ جو اس ٹائم پہ نا صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بہت خیر کا کام تھا، بہت بہتری کا کام تھا. اس میں ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے بیکاز ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو اقدامات اٹھائے نا، جو عملی اقدامات 13 سالہ جو مدنی دور میں ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر وہ اقدامات جو کیے انہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تربیت کا اہتمام کیا. اب صحابہ کی جو تربیت کا آغاز ہے وہ تو مکی دور سے شروع ہو گیا تھا، جنگی نوعیت کا تو نہیں تھا لیکن تبلیغی نوعیت کا تھا. ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ کی گئی تربیت آگے چل کر جب کفار کے ساتھ جنگی ہوئی تو بہت کام آئی، کیونکہ مکی دور میں جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا گیا صحابہ کی طرف سے وہ مدنی دور میں وہ ڈسپلن قائم کرنے میں بہت ہیلپ ملی. ٹھیک ہے، اور اپنے پرپز پہ پختہ ہوئے صحابہ جو ہے وہ ان کے جو یقین تھا وہ بلڈ ہوا، اور مدنی دور کی ساری فتوحات کی بنیاد وہ ایکچوئل میں مکی دور میں رکھی گئی. ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ تربیت ہو چکی، جب عملی جد و جہد کا وقت آیا تو تب جان نثاروں کی ایک ایسی جماعت ریڈی ہو چکی تھی کہ جو علمی عملی طور پر بہترین مسلمان تھے. میدان جنگ میں ان کے جیسا کوئی اور نہیں تھا. اب
مدینہ میں آ کے نا یہ آرمی کی ٹریننگ اور یہ اس پہ بھی کام ہوا، اس تربیت پہ بھی کام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ فرمائی یہ آرمی کی ٹریننگ کی مدینے میں. لیکن ظاہری بات ہے ریسورسز اتنے نہیں تھے اس ٹائم پہ بھی کہ ایک آرمی ریڈی کی جائے، کسی مستقل فوج کے جو اخراجات ہیں وہ اس کی متحمل نہیں تھی اس ٹائم پہ ہماری ریاست، اسلامی ریاست. تو اسی وجہ سے نا مدینہ منورہ کے جو شہری ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے، تاکہ جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے وہ قائم ہو، اندرونی سازشوں کا جو دباؤ ہے نا اس کو ممکن حد تک کم کیا جا سکے. اور ادھر سے اللہ کی طرف سے پھر قتال کی اجازت بھی مل گئی، تو ضروری تھا کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو نا وہ تلوار سے آراستہ کرے. اور عرب کے لوگ تو ویسے بھی جنگجو طبیعت کے مالک تھے، آندھی اور طوفان کی طرح بستیوں پر حملہ آور ہوتے تو اور لوٹ مار کرتے ہوتے تھے، اپنی جو ہے پھر لوٹ مار کر کے واپس اپنی کمین گاؤں میں چلے جاتے. تو ڈسپلن کی بہت کمی تھی. جب عرب میں کوئی مرکزی حکومت ہی نہیں تھی نا، تو یہ طوائف الملوکی کا دورہ تھا، تو باقاعدہ فوج اس ٹائم پہ کہاں سے آتی. تو مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ فوری طور پہ کوئی مستقل اور بڑی فوج کھڑی کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نقطہ نظر سے نا ڈیفینسو اسٹریٹجی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عسکری تربیت ہے اس کا عمل جاری رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو پیش نظر اعلائے کلمت الحق اور قیام امن اور عدل کا نفاذ یہ مقاصد تھے، اس لیے ایک بہت با کردار لشکر کی تیاری وہ وقت کی بہت ضرورت تھی اہم، اور عظیم افراد پر مشتمل عظیم لشکر جس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کریں یا ہم قتل و غارت گری کی. ان کا مقصد کیا تھا؟ امن قائم کرنا، عدل قائم کرنا، فساد کا خاتمہ کرنا. تو یہ عظیم مقاصد رکھنے والا ایک عظیم لشکر تیار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرحلہ بڑے احسن طریقے سے طے کیا. اب جانی دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اوس و خزرج کے جو جھگڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ فار ایگزامپل ایک لیڈر ہے، سب سے پہلے تو لیڈر کی ڈیفینیشن دیکھیں نا کہ لیڈر از دا ون ہو کین گیدر آل پرسنز ایٹ ہز کال اور ہر کال، کہ اگر آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں نا تو آپ میں کہہ لیں لیڈرشپ کوالٹی پائی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ خیر کا ہو شر کا ہو. بٹ وہ پرسن جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی وہ پرسنالٹی وہ کیریزما رکھتا ہے نا تو وہ ایک لیڈر ہے، چاہے خیر میں ہو چاہے شر میں ہو. لیکن لوگوں کو اکٹھا کرنا از ناٹ انف. ٹھیک ہے، مطلب یہ کافی نہیں ہے کہ آپ بس جی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ بہت غلط ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جماعتیں بہت بن گئی ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی اٹھا لیں، تنظیمیں اسلامی اٹھا لیں، تحریک لبیک اٹھا لیں، وہ جو JUI ہے وہ اٹھا لیں، جتنی بھی اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں چاہے چھوٹے لیول پہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، ان میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تربیت کی کمی ہے. سب کو نعروں پہ اکٹھا کر لیں گے ہم، تربیت کے میدان میں فقدان ہوگا. ہم یہاں پہ لیڈرشپ میں فالٹ آ جاتا ہے، یہاں پہ پھر فالوورز میں بھی فالٹ آ جاتا ہے. وہ تو آگے سبجیکٹیو ہے کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تربیت کی بہت کمی ملتی ہے ہمیں ہر جگہ پہ، اور یہ تربیت نہ ہو تو پھر اگلا مرحلہ طے ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں بینگ اے لیڈر، یا کل کو اللہ کرے ہم میں سے کوئی بڑا کام کر جائے، کوئی لیڈر بن جائے، تو اس کو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں. لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بٹ ان کی تربیت کرنا، ان کے پوٹینشیل کو ریکوگنائز کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ ایکوالٹی قائم کرنا، اپنی اندر بصیرت قائم رکھنا، یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہیں. جب آپ میدان میں اترتے ہیں نا تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ دس جاب از، اور تب آپ کو جہاد کا اصل وہ مفہوم سامنے کھلتا ہے کہ واقعی اپنی تمام تر قوتیں صرف کرنی پڑتی ہیں، اپنی مالی جانی ہر طرح کی. تو یہ تربیت کا مرحلہ. تربیت کے مرحلے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کہہ لیں کہ نیکسٹ یہ انٹرنل سٹیبلٹی کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، داخلی استحکام. یہ
جو ہے داخلی استحکام جب تک نہ ہو تو تب تک ہم یعنی اپنی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوگا، براہ راست تصادم ہوگا، آرمیز آپس میں لڑیں گی، تو اس ٹائم پہ بھی ڈیفینس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ داخلی جو انتشار ہے، آئینی جو خلفشار ہے، وہ عوامی قوت کے اس سرچشمے کو خوش کر دیتا ہے جو فوج کے نا ایک مورال کو بلند رکھتا ہے۔ تو اس لیے فوج کے وہ روحانی، اخلاقی، مادی وہ ڈاؤن فال کا باعث بنتا ہے۔ سماجی سطح پر جب تک بے چینی، افراتفری، پریشانی کا وہ ایک انوائرمنٹ رہتا ہے نا، تو تب تک اس کی فوج بھی ہائی مورال کی نہیں بنتی۔ تو انٹرنل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیاسی، اقتصادی استحکام، علم و ہنر کا فروغ، نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں، قانون کی بالادستی، جان مال آبرو کی حفاظت، سود سے پاک معیشت، وسائل قدرت پر اجارہ داری کا خاتمہ، جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول، امن و امان کی بحالی، اور ایک معاشرے کے افراد کو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کے مواقع کی فراہمی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں داخلی استحکام کے لیے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں بلڈ ہوتی تب تک وہ ایک ہیوج لیول پہ نا وہ ہم کسی بڑے لشکر کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اب یہ بڑی بات ہے، یہ ہم اگین وہی بات کہ ہم نعروں تک تو بہت اچھے مسلمان ہیں، جب ایکشن کی باری آتی ہے تب ہمیں بہانے یاد آتے ہیں، ہزار بہانے نکل آتے ہیں، مجبوریاں نکل آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت مطلب آپ کو سن کے ہی لگ رہا ہوگا بہت ڈیفیکلٹ ہے آج کے زمانے میں یہ چیزیں قائم کرنا، انٹرنل سٹیبلٹی اور یہ ٹریننگ اور ان ساری چیزوں سے گزارنا، یہ دس از ٹو مچ ڈیفیکلٹ جاب۔ اینڈ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر بنایا۔ سینٹر کیا بنایا؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کو فوج کے نا جی ایچ کیو کی حیثیت جو ہے نا حاصل تھی۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے پہلی فرصت میں مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ انس، موافقت، اس کی فضا پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جو شعور ہے وہ پیدا ہوا۔ ایوان صدر بھی مسجد نبوی تھی، یہی مشورے ہوتے تھے، لشکر بھی یہیں پہ تربیت پاتے، سفارتکاروں کو بھی یہیں ٹھہرایا جاتا، اور داخلی استحکام کے لیے فوری اور ضروری فیصلے بھی یہیں پہ کیے جاتے۔ So you need to build mosque as a center، ٹھیک ہے، اور پھر مواخات مدینہ قائم کی، بھائی چارے کی ایسی فضا کہ جو کہیں نہیں ملتی تاریخ میں ہمیں۔ اوس و خزرج کی پرانی سے پرانی دشمنیاں ختم ہوئی، اندرونی خطرات خاتمہ ہوا، اتحاد، اتفاق، قوت، محبت، اتنا کہ ایک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کے اپنے بھائیوں کے نکاح میں دے دیا۔ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر مسلمان ایک ایسی قوت بن کے ابھرے کہ جو بہت کم عرصے میں اتنے بڑے امپائر کھڑا کر کے، اور پھر میثاق مدینہ کا قائم کرنا، ٹھیک ہے، میثاق مدینہ میں وہ ڈاکومنٹیشن ساری کے نا وہ پابند بنانا مدینے کے جو باقی قبائل تھے کہ وہ وقتی طور پہ سازشوں کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے مضافات ہیں ان میں آباد جو دیگر قبائل ہیں ان کے ساتھ سفارتی سطح پر بھی گفتگو کر کے آگے معاملے کو بڑھا سکیں، اور جو کفار کے جو سازشیں ہیں ان سے جو ہے نا وہ پروٹیکشن رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افواج کی نفری، ٹھیک ہے، آرمی ڈپلائمنٹ، ٹھیک ہے، مطلب ایک تو نمبرز کی گیم ہے کہ نمبرز کی برتری کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کوانٹٹی کی جگہ یہاں پہ کوالٹی کو ترجیح دی تھی، اور کفار مکہ سے جتنی بھی مارکا آئی ہوئی ان میں بہت بے مثال ریزلٹس حاصل کر کے دکھائے، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ فوج بنانے کے لیے جو ریاستی وسائل تھے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ جنگی اصولوں کے مطابق کسی بھی مملکت کی فوج اتنی تعداد میں تو ہونی چاہیے کہ دشمن جب حملہ آور ہو تو وہ اپنا ڈیفینس کر سکے، اپنے انجام پر بھی نظر رکھے، بٹ اتنی بھی تعداد ابھی نہیں تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر صحابہ کو بہت لمبے لمبے سفر کروائے، تیزی کے ساتھ جو یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے اس پہ ٹرین کیا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی وسائل پہ بھروسہ نہیں کیا، ہر مرحلے پہ اللہ پہ توکل کیا۔ غزوہ تبوک کے علاوہ نا باقی کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ہر ایک پہ لازمی نہیں قرار دیا، غزوہ تبوک پہ ہر ایک پہ فرض قرار دیا۔ اپنی اپنی سہولت کے مطابق صحابہ غزوات میں شرکت فرماتے، اور جب شرکت نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے باز پرس بھی نہیں فرمائی ایکسیپٹ غزوہ تبوک۔ اب پھر ہتھیاروں کی فراہمی، اب ہر مسلمان پیدائشی طور پر سپاہی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہتھیار مرد کا زیور ہے، جہاد کے لیے ہتھیاروں کو تیار کرنے کا حکم ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے نہ دشمن کی کثرت تعداد کو خاطر میں نہیں لایا، نہ ہتھیاروں پر کبھی بھی ریلائے کیا۔ ہتھیاروں کی فراہمی، جہاد کے لیے سواری، یہ سارے انتظامات ایک بنیادی ضرورت ہیں جس سے ہم کیا کہتے ہیں، اس سے ہم دور نہیں جا سکتے یا اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ لیکن غزوہ بدر کا واقعہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، اس میں بھی ہر مجاہد کے پاس نہ تو تلوار تھی اور نہ ہی سواری تھی، بہت لمیٹڈ ریسورسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آرمی ریڈی کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں نا جو اسلحہ ہے، اس کی جو سپلائی ہے، اس کو یقینی بنانے پر توجہ دی۔ اور طائف اور حنین کے مارکے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا بھی استعمال کیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاد میں شرکت کو لازمی قرار دیا تو اس میں بھی پھر مالی جو معاونت ہے اس کی عام اپیل بھی کی، اور پھر جس موقع پہ حضرت صدیق اکبر اپنا پورے کا پورا گھر کا سامان لے آئے تھے نا، تو یہ چیز بہت ضروری ہے، یعنی اس کو نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا، اٹ از آلسو نیسیسری۔ اور پھر اصولوں کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، وہ اس کی بھی مثال ہمیں کسی اور لیڈر کی زندگی میں نہیں ملتی، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بہت وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ ٹچنگ سین تھا، کہ حضرت ابو جندل وہ وہاں سے آ گئے تھے، لیکن بیکاز آف رولز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں واپس بھیجنا پڑا۔ بہت دکھ بھری فضا تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولوں کی پابندی کی، کبھی بھی عہد نہیں توڑا۔ اور پھر ڈسپلن، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن جب تک نہ ہو کسی بھی گروپ میں، کسی بھی جماعت میں، تب تک وہ یعنی ڈسپلن، آرڈر، ارینجمنٹ، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دشمن کے خلاف کہیں پہ بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور پھر اہلیت، یہ بھی وہی پہلے پوائنٹ سے ملتی جلتی ہے، کہ لوگوں کو ان کی اہلیت کے مطابق ٹرین کرنا اور ان کو ان کے جو بائی برتھ سکلز ہیں نا اس میں ایکسل کروانا، یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں لکھنے میں اچھا ہوں تو میرے سکل کو اتنا پالش کیا جائے کہ میں اپنے ٹاپ پہ پہنچ جاؤں۔ اگر میں لڑنے میں اچھا ہوں تو مجھے اتنا پالش کیا جائے کہ میں بہترین سولجر بن جاؤں۔ تو ہر ایک کا پوٹینشیل اور ہوتا ہے، اور اس پوٹینشیل پہ اس کو پیک پہ پہنچانا اس لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سینس آف بلونگنگ قائم کی صحابہ میں، اللہ اکبر، ایک بہت پیاری مثال ہے کہ جب مدینے میں مہاجرین آئے نا، تو مہاجرین اور انصار جب پہلی فتح ہوئی تو انصار نے کہا کہ رسول اللہ، ہم نے تو سب کچھ دیا اپنے بھائیوں کو، اب جب پہلی وہ فتح ہوئی ہے تو آپ نے اس کا بھی جو سارا مال غنیمت ہے وہ انہی میں تقسیم کر دیا، انہی کو سب کچھ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ دیا انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے اپنا آپ دے دیا، انہیں تو مال غنیمت دیا، تمہارے پاس میں ہوں۔ تو یہ جملے دیتا ہے ایک لیڈر، جس سے ان فالوورز میں ایک باہمی اعتماد اور ہم آہنگی کی فضا جو ہے نا وہ قائم ہوتی ہے۔ اور
ایک گروپ کے جو فالورز ہیں، ایک جماعت کے جو فالورز ہیں، جب تک ان کے اندر اپنے لیڈر کے لیے یہ جذبہ نہیں نہ پیدا ہوتا کہ وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، تو وہ فالورز جب بھی کوئی کڑا ٹائم آئے گا وہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مطلب کیا ہوا جب وہ چیک کرنے آئے نا مکہ سے لشکر، مکہ سے وہ ایک سفیر، چیک تو کریں جا کے آپ وسلم کے لوگ جو ساتھ ہیں وہ کس طرح کے. تو کیا بتایا جا کے کہ وہ تو اس لشکر کو ہرانا ممکن نہیں ہے، وہ تو اپنے نبی کے وضو کا پانی تک نہیں نیچے گرنے دیتے، اتنی زیادہ وہ اپنی جان نثار کرتے ہیں اپنے لیڈر پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. اور تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. تو ایمان کا جو چیک کرنے کا معیار ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر مال و دولت، ہر متاع عزیز کی محبت کو حضور کی محبت پر نثار نہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے اطاعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، اور ان کے بغیر اللہ تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کس درجے محبت فرماتے تھے نا، اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک بعض رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے. اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر اپنے فالورز کے لیے. تو ایک لیڈر کو اپنے فالورز کے لیے ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کے فالورز کے اندر سینس آف بلونگنگ لے کے آتا ہے، یہ آپ کے فالورز کے اندر ان کا جو خود اعتمادی ہے نا وہ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو لیڈر کی کوالٹیز ہے نا. اب اس کے بعد آگے اور چیزیں آتی ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم پھر سے اس میں شارٹ پڑ گیا کہ وار اسٹریٹجیز میں سب سے پہلی چیز مشاورت، کنسلٹیشن. اس پہ بات کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ اس کا کر لیں گے ہم. کہ کنسلٹیشن میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہوا، یعنی یہ کنسلٹیشن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اتنی بڑی، اس سے اچھی مثال ہمیں نہیں ملتی. اب غزوہ احد میں کیا ہوا تھا ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو پہاڑ کے اوپر معمور فرمایا تھا اور کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا. اینڈ واٹ دے ڈیڈ، وہ نیچے آ گئے، اور اس وجہ سے ہوا کیا، کتنا نقصان ہوا. عظیم صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دانت، بہت زیادہ نقصان ہوا نا، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، ڈسپلن بریک کرنے کی وجہ سے نا. تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور لیڈر یہاں پہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اور کوئی بھی فالوور ہے اس کو پتا تھا کہ یہ جنگ کے بعد ہماری موت کا پروانہ لکھا جائے گا، جس لیول کی مسٹیک ہم سے ہوئی ہے نا اس کا ازالہ صرف ہم اپنا سر دے کے ہی کر سکتے ہیں. بٹ وٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ، اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان سے بڑے نرمی سے پیش آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مشورہ کرو، انہیں اپنے ڈیلی کے ان سے افو درگزر سے کام لو، اور انہیں اپنے ڈیلی کے جو مشورے ہیں ان میں شامل کرو. تو یہ ایک بڑے جگرے والا کام ہے کہ ایک طرف ان کی غلطی کی وجہ سے اتنا لاس ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور پھر جو ان کے چچا کے ساتھ سلوک ہوا
یہ سب کچھ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں کہ ان کو معاف کرو، نہ صرف معاف کرو، انہیں اپنی ڈیلی کی جو مشاورت ہے اس میں شامل کرو، تاکہ انہیں یہ نہ فیل ہو کہ وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا انہیں سینس آف بلانگنگ نہ ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ ان پہ سختی کریں گے نا تو یہ آپ سے پھر دور ہو جائیں گے۔ سو دیٹ نیڈ آف کنسلٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی، ان کو کسی کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہر چیز ان کے پاس آتی، بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ تو ایک لیڈر، ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنے فالوورز کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، وہ اپنی عقل کو عقل کل نہیں جانتا، وہ لیڈرز کی جو فالوورز کی جو سجیشنز ہوتی ہیں، اس کے جو گروپ کی سجیشنز ہوتی ہیں، اس پہ غور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور کرتے تھے، کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس کو چھوڑ کے دوسروں کی چوائس کو آپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنسلٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے لیڈرشپ سکلز میں اینڈ وار اسٹریٹجیز میں، ٹھیک ہے۔ اینڈ باقی آپ کو ایک چارٹ پورا شو ہو رہا ہے، یہ ساری اسٹریٹجیز ابھی پڑھی ہیں، ڈسکس ہونے والی، بٹ وی ہیو لمیٹڈ ٹائم، تو انشاءاللہ ان کو پھر ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی ہمارے نا آگے پاور اسٹرکچرز بھی پڑھے ہوئے ہیں، یہ بہت قرآن سے ٹوٹل 48 لاز آف پاور یہ قرآن سے ہم نے نکالے، یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اس کی میں آپ کو سلائیڈ ابھی دے دوں گا، تو آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بٹ انشاءاللہ ان ڈیٹیل وی ول ڈسکس دس ان اندر پارٹ، انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ڈسکس کریں گے۔ باقی یہ نیکسٹ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی کہ جنگ میں ہوتا کیا ہے، کیسے دشمن کو گرایا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے تجارتی رستوں کی ناکہ بندی، سائیکولوجیکل ٹیکٹکس، بیٹل ریز، پروویژنس کی سپلائی، انٹیلیجنس کا سسٹم، ڈیفنس اسٹریٹجی، ٹھیک ہے، سرپرائز، اڈیپٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم دشمن کو جس سے گراتے ہیں۔ اور کنسلٹیشن پہ بھی ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، بٹ ٹل ناؤ اتنا کافی۔ اب ہم جو تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے اس میں کوشچن کر لیتے ہیں، یہاں تک کوئی بھی سوال ہے تو آپ کریں۔ پانچ منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، کوئی بھی سوال ہے تو آپ کریں ابھی تک۔ اوکے، چلیں ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیٹرڈے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔